یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں آتا رہا ہے۔ اسلام اس کا نہایت واضح اور متوازن جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور چلانے والا ہے۔ ہر چیز اسی کے علم، قدرت اور اجازت سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو جاننا اور انسان کو وہ کام کرنے پر مجبور کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت اور اپنی مرضی سے انتخاب کرنے کی آزادی دی ہے۔ اسی لیے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا تو پھر نیکی کرنے پر جنت اور گناہ کرنے پر سزا دینا انصاف کے خلاف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کامل انصاف کرنے والا ہے، اس لیے اس نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو برائی کا۔ مثال کے طور پر ایک استاد کو اپنے تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلاس کا کون سا طالب علم محنت نہیں کرے گا اور امتحان میں ناکام ہو جائے گا۔ استاد کا پہلے سے جان لینا اس طالب علم کو ناکام ہونے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ طالب علم اپنے عمل کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پہلے سے سب کچھ جاننا انسان کے اختیار کو ختم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کیں اور اچھے اور برے راستے واضح کر دیے۔ اگر انسان ان سب کے باوجود اپنی مرضی سے گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ شیطان بھی کسی انسان کو زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن شیطان خود کہے گا کہ میں نے صرف بلایا تھا، تم نے میری بات مان لی۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اپنے عمل پر شرمندہ ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اور اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کو جو محدود اختیار دیا گیا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کا حساب ہوگا۔ نیکی کا انتخاب کرے گا تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر جان بوجھ کر گناہ کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی۔